خوش آمدید ناظرین و سامعین. دوستی ہے ایک ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا ہے، لیکن جب اس دوستی کے بیچ آ جاتی ہے کوئی لڑکی تو یقیناً درار پڑ جاتی ہے. دو دوستوں کی یہ کہانی ہے اور ان کی دوستی کے بیچ آ گئی ان دونوں کی ہی محبوبہ. اصل میں وہ لڑکی کس سے محبت کرتی تھی، آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں. سبق آموز ہے، انجام بھی آپ سب جان ہی جائیں گے. اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی کو سنیں، ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیں، اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا. میرے ساتھ عامر بھی تھا، وہ میرے بچپن کا دوست تھا. ہم دونوں کی کلاس میں یعنی اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ کروڑ پتی باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ میرے والد کی ایک معمولی سی نوکری تھی. میں جس جگہ رہتا تھا وہاں پر تو مڈل کلاس فیملیز ہی ہوتی تھیں، پر عامر کا تعلق بہت ہی امیر ترین طبقے سے تھا. عامر سے دوستی کا واقعہ بھی عجیب ہے. عامر شہر کے ایک اعلیٰ اسکول میں پڑھتا تھا اور اس کے برعکس میں سرکاری اسکول کا طالب علم تھا. لیکن یہ بات آپ کی توجہ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وہ دور تھا جب سرکاری اسکولوں کی یعنی گورنمنٹ اسکولوں کی حالت ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی آج ہے. اس وقت ٹیچرز بہت محنت سے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور اکثر اسکولوں میں تو چھٹی کے بعد ایکسٹرا کلاسز بھی ہوا کرتی تھیں. اسی لیے میں پڑھائی میں اور لڑکوں سے بہت بہتر تھا. میرا اسکول عامر کے اسکول سے کچھ میل کے فاصلے پر ہی تھا. آتے جاتے اس شاندار اسکول کے بچوں کو میں چمچماتی گاڑیوں سے اترتے ہوئے دیکھتا تھا. ان کے چہروں پر دولت کی فراوانی سے ایک عجیب سا اعتماد بلکہ تکبر رہتا تھا، جبکہ ہم لوگ دھوپ میں اسکول سے پیدل ہی گھر جایا کرتے تھے. اس دن میں واپسی میں اس شاندار اسکول کے سامنے سے گزرا تو مجھے اسکول کے باہر خوبصورت سا ایک لڑکا نظر آیا جو پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا. اسکول کی چھٹی ہوئے دیر ہو چکی تھی، اس لیے اب وہاں پر بہت سی گاڑیوں کا ہجوم نہیں تھا. وہ لڑکا میرا ہی ہم عمر تھا. اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. اچانک وہاں پر بڑی سی ایک گاڑی آ کر رکی. اس گاڑی کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلے اور گاڑی سے 5 لڑکے باہر نکلے. وہ عمر میں ہم سے خاصے بڑے تھے، غالباً 9ویں یا میٹرک کے لڑکے تھے. ان کے جسموں پر بھی اسی اسکول کے یونیفارم تھے. وہ 5 لڑکے اس لڑکے کی طرف یوں بڑھے جیسے اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات بہت غصے میں نظر آ رہے تھے. وہ ان میں سے جو بڑا لڑکا تھا اس کے چہرے پر نہ صرف مونچھیں تھی بلکہ اس کی ہلکی سی داڑھی بھی تھی. اور پھر جب وہ اس لڑکے کے قریب پہنچا تو بولنے لگا، تو بڑا چیمپئن ہے عامر، مجھے چیلنج کرے گا. وقار کو جیسے آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اس کو تو چیلنج کرے گا. دیکھو وقار، عامر نے پرسکون لہجے میں کہا، اس کا فیصلہ تو گراؤنڈ میں ہو جائے گا، اس کا فیصلہ یہیں ہوگا اور میں تجھے اس قابل نہیں رہنے دوں گا کہ تو آئندہ مجھے چیلنج کی جرات بھی کر سکے. اس نے آگے بڑھ کر عامر کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا. تو کیا سمجھتا ہے مجھے چیلنج کر کے تو اسکول کی لڑکیوں میں ہیرو بن جائے گا؟ اپنی حد میں رہو وقار، اب مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا، عامر نے کہا، ورنہ کیا کرے گا تو؟ اس نے حقارت سے اسے دیکھا اور اسے دوسرا تھپڑ مارنا چاہا، لیکن عامر نے اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے پکڑ لیا اور اس کے پیٹ پر اتنی زور سے گھٹنا مارا کہ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا. وقار کا حال دیکھ کر اس کے ساتھی اس کی طرف بڑھے، لیکن مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں اچانک ان کے سامنے آ گیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، ایک لڑکے کو تم 5 لڑکے مارو گے؟ اپنے اس سورما کو مقابلہ کرنے دو. تو اپنے کام سے کام رکھ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تو جیسے گھٹیا لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر اس نے مجھے گھونسا مارنا چاہا. میں ایک طرف جھک کر خود کو بچا چکا تھا اور اس کے پیٹ میں اتنی زوردار لات رسید کی وہ اچھل کر پیچھے گرا. میں لڑنے بھیڑنے میں یوں بھی ماہر تھا اور ان لوگوں کی طرح نازک نہیں تھا. میں نے انہیں مزید موقع دیے بغیر جھپٹ کر 2 لڑکوں کے لمبے لمبے بال مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے اور ان دونوں کا آپس میں ٹکرا دیا. میری ضرب زیادہ شدید تھی یا پھر وہ لوگ زیادہ نازک تھے. دوسرے ہی لمحے وہ دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے تھے. اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ کر ان کا چوتھا ساتھی وہاں سے بھاگ گیا. وقار دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر اب شدید تکلیف کے آثارات تھے. عامر نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میری دوسری لات پڑی تو کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے. میں تجھے دیکھ لوں گا عامر، وقار نے چیخ کر کہا. تم اب جاتے ہو یہاں سے یا نہیں؟ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر وقار کو دیکھا. وہ سب وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے تھے. ان کے جانے کے بعد عامر نے کہا، بہت بہت شکریہ دوست، تم نہ آتے تو یہ لوگ نہ جانے میرا کیا حشر کرتے.
شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے عامر، میں نے کہا، میں کسی بے گناہ پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس میں اکثر مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا۔ میرا نام احسن ہے اور میں گورنمنٹ اسکول میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم اس وقت یہاں کیوں کھڑے تھے؟ یار آج نہ جانے کیوں میرا ڈرائیور نہیں آیا، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، عامر نے کہا۔ اس دور میں سیل فون نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت عامر کی چمچماتی ہوئی گاڑی وہاں آ گئی۔ عامر ڈرائیور پر برس پڑا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم؟ چھوٹے صاحب، وہ دراصل بیگم صاحبہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ صاحب بھی اس وقت گھر میں نہیں تھے، میں انہیں لے کر اسپتال گیا تھا، وہاں سے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ کیا ہوا مما کو؟ عامر گھبرا کر بولا۔ وہ اب کہاں ہے؟ ان کی طبیعت اب ٹھیک ہے لیکن وہ ابھی ہسپتال میں ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ چلو پھر مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ عامر کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی چلوں، میں نے کہا۔ تم اکیلے ہو اور پریشان ہو جاؤ گی۔ تو پھر عامر نے کہا، چلو تمہارا دل چاہ رہا ہے تو۔ میں عامر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی امی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی اور ہاسپٹل والوں نے اس کے ڈیڈی کو بھی اطلاع کر دی تھی، وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ یوں اس طرح سے میری اور عامر کی پکی بہترین دوستی کا آغاز ہو گیا۔ پھر ہم تقریباً روز ہی ملنے لگے۔ اس میں غرور اور تکبر تو نام کو بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر میرے گھر بھی آ جاتا تھا، میں بھی اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس کے گھر جانے سے مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ ٹیوشن پڑھتا تھا تو میں بھی وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ یوں میری انگلش بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم نے ایک ہی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں تو غریب تھا اور وہ اتنا امیر تھا، اس کے ساتھ میں نے کیسے داخلہ لے لیا؟ دراصل اس وقت یہ تمام جو کالج تھے، یونیورسٹیز تھیں، وہ حکومت کے انڈر میں آتی تھی، اسی لیے مجھے بھی بآسانی کالج میں اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں عامر کے ساتھ داخلہ مل گیا۔ یونیورسٹی میں ہمارا دوسرا سال تھا، نئے داخلے ہو رہے تھے۔ انہی دنوں میری ملاقات شائستہ سے ہوئی۔ وہ خوبصورت سی بھولی بھالی لڑکی پریشانی کے عالم میں کسی کا انتظار کر رہی تھی یا پھر یہ ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں اس کے نزدیک گیا اور نہایت مہذب انداز میں کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں مس؟ میرا خیال ہے کہ آپ ایڈمیشن کے سلسلے میں آئی ہیں۔ جی ہاں، میں اسی سلسلے میں آئی تھی، لیکن آئیے میرے ساتھ۔ میں اسے ایک اسٹال پر لے گیا۔ اسٹوڈنٹس کی کئی تنظیموں نے اپنے اپنے اسٹال لگا رکھے تھے۔ میرا تعلق رائٹ سائٹ کی تنظیم سے تھا، یعنی آرگنائزیشن سے تھا۔ یوں بھی کرکٹ کی وجہ سے میں خاصا مشہور تھا اپنی یونیورسٹی میں۔ شائستہ کا کام ہاتھوں ہاتھ ہو گیا۔ اس دن عامر یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ ایڈمیشن کے بعد میں شائستہ کو کیفیٹیریا لے گیا، جہاں بیٹھ کر ہم نے ایک ایک کپ چائے پی اور شائستہ میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ 3 دن بعد باقاعدہ کلاسیں شروع ہونے والی تھی۔ میں جانتا تھا کہ شائستہ اس سے پہلے یونیورسٹی نہیں آئے گی، اس کے باوجود نہ جانے کیوں میں اس کے انتظار میں رہتا تھا۔ عامر نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا اور بولا، کیا بات ہے احسن، تم کچھ پریشان ہو؟ جی نہیں تو، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اتفاق تھا کہ دوسرے دن عامر اپنے ایک کزن کی شادی میں اسلام آباد چلا گیا۔ شائستہ یونیورسٹی پہنچی تو میں نے اس کی طرف لپک کر دیکھا۔ وہ میرے سامنے سے گزری تو میں نے اپنے کلاس فیلو سے باتوں میں خود کو مصروف ظاہر کیا، یوں جیسے شائستہ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ چلتے چلتے اچانک رک گئی اور پر اعتماد لہجے میں بولی، السلام علیکم احسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور اسے یوں دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ شاید مجھے پہچانتے نہیں ہیں، شائستہ نے کہا۔ میں شائستہ ہوں، آپ نے میرا ایڈمیشن کرایا ہے۔ میری یادداشت ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی ہے، شائستہ، میں نے کہا۔ میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا تھا، پھر میں نے مسکرا کر بولا، کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کرم ہے اللہ کا۔ وہ خاصی ہنسمکھ، خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مجھ سے یوں گھل مل گئی جسے مجھے برسوں سے جانتی ہے۔ میں اس کے حسن اور معصومیت کا پہلے سے زیادہ اسیر بن گیا۔ اس دوران میں اس نے کلاس کی چند لڑکیوں سے بھی دوستی کر لی تھی، لیکن ابھی تک میرے علاوہ کسی لڑکے سے بے تکلف نہیں ہوئی تھی۔ میں سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا کہ میں اس سے اظہار محبت کر دوں، کیونکہ مجھے اس سے واقعی محبت ہو گئی تھی اور میرا اندازہ تھا کہ شائستہ بھی مجھے ناپسند نہیں کرتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر شائستہ نہ ہوتی تو شاید میں بھی عامر کے بغیر شدید بور ہو کر چھٹی کر لیتا۔ میں اکثر عامر کے گھر چلا جاتا تھا، وہاں سے ٹیلی فون پر اس سے بات ہوتی تھی اور ابھی اس کے آنے میں مزید وقت تھا۔ اس دن اچانک موسم کے تیور بدل گئے اور پہلے تو بوندا باندی شروع ہوئی، پھر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں وہاں جل تھل ہو گیا۔ لڑکیاں اور لڑکے اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ مجھے شائستہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی افراتفری میں اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میں ہاسٹل میں ایک دوست عرفان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ضد کر کے مجھے روک لیا اور بولا کہ اپنے گھر ٹیلی فون کر دو، آج یہیں میرے ساتھ رک جاؤ، اس موسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں ملے گی۔ خوش آمدید ناظرین۔
اور پھر وہاں سے میں گھر آ گیا۔ 2-3 دن بعد عامر بھی آ گیا تھا۔ اس کی صحت پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کچھ زیادہ ہی وجیحہ، خوبرو اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوں بھی وہ خاصا پرکشش تھا، سرخ و سفید رنگت، براؤن بال، ورزشی جسم اور مجھ سے بھی نکلتا ہوا قد۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، اور جب وہ دوسرے دن یونیورسٹی پہنچا تو شائستہ میرے ساتھ ہی تھی۔ شائستہ نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر میں نے شائستہ کو پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت غور سے عامر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہٹ گئی وہاں سے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ پھر میں نے اگنور کر دیا اور عامر کے ساتھ مصروف ہو گیا باتوں میں۔ شائستہ سے میں نے تعارف کروا دیا تھا کہ میرا بیسٹ فرینڈ عامر ہے، بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ شائستہ بہت زیادہ فری ہونے لگی تھی عامر سے۔ اس بات کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ جب مجھے عامر نے یہ بات بتائی تو میں چونک گیا۔ اس نے کہا، یار یہ تمہاری دوست شائستہ مجھ سے کچھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ تو کیا نہیں سمجھا؟ عامر تن سے بولا۔ شائستہ کا مطلب یا فری ہونے کا مطلب؟ وہ تیری دوست ہے اس لیے تجھے بتا رہا ہوں، ورنہ اسے جھڑک بھی دیتا۔ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، ویسے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ کافی دنوں سے میرے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ وہ کیسے اتنی فری ہو سکتی ہے؟ پھر مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہ سوال مجھے ساری رات ستاتا رہا کہ آخر شائستہ نے عامر سے ایسی کیا بات کر دی تھی کہ وہ اتنا غصے میں آ گیا تھا۔ میں دوسرے دن یونیورسٹی پہنچا تو کلاس میں جانے کی بجائے لان میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے شائستہ نظر آئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہے، اور بیزاریت کے ساتھ وہ میرے پاس آئی۔ اس وقت عامر بھی وہاں آ گیا۔ وہ عادت کے مطابق اپنی فائل ایک طرف پھینک کر میرے نزدیک ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر شائستہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ اس نے عامر سے کہا، عامر صاحب یہ یونیورسٹی ہے، آپ کا ٹی وی لاؤنج نہیں ہے جو آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ عامر نے گھور کر اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، اگر آپ کو میرا یہاں لیٹنا برا لگ رہا ہے تو آپ یہاں سے کہیں اور چلی جائیں یا میں ہی چلا جاتا ہوں۔ شائستہ اس کے اس لہجے سے سخت غمگین ہوئی۔ اس کی دکھتی رگ پر عامر نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عامر نے اپنی فائل اٹھائی اور میرے روکنے کے باوجود وہاں سے چلا گیا۔ شائستہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تک تو صورتحال میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں شائستہ کے پیچھے لپکا، لیکن وہ نہ جانے کس طرف چلی گئی تھی۔ پھر آنے والے 3 دن میرے لیے عذاب بن کر گزرے۔ عامر کو اچانک بخار آ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ شائستہ بھی غائب تھی۔ میں نے کئی بار اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن شائستہ سے بات نہیں ہو سکی۔ تیسرے دن میں شائستہ کے گھر پہنچا۔ آنٹی نے شفقت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے شائستہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، میں بھی اسے بھیجتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ وہاں آئی تو میں پہلی نظر میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ یہ تو وہ شائستہ تھی ہی نہیں۔ اس وقت اس کے جسم پر گندے کپڑے تھے، بال الجھے ہوئے تھے جنہیں اس نے پونی کی شکل میں باندھا ہوا تھا۔ وہ بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی اور چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ زیادہ وقت تک روتی رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے شائستہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے دوست نے میری جو توہین کی ہے، جو بے عزتی کی ہے، اس سے مجھے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ تم عامر کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، وہ ایسا نہیں ہے، بس کبھی کبھی جھنجھلاہٹ میں اس کا رویہ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ میں بچپن سے اسے جانتا ہوں، وہ ہرگز اتنا برا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہی ہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں تم سے معذرت کرتا ہوں، اور وہ بھی تم سے معذرت کر لے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ اس نے دوسرے دن بھی یونیورسٹی آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے عامر کو بھی معذرت کرنے پر راضی کر لیا۔ عامر نے اسے معذرت بھی کر لی اور اس سے نارمل باتیں کرنے لگا۔ پھر کئی ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ اب شائستہ زیادہ تر عامر کے ساتھ رہنے کا بہانہ ڈھونڈتی اور وہ سخت چڑھتا تھا۔ شائستہ نے مجھے بری طریقے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ دوسرے دن شائستہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ پھر مجھے یہ بری خبر ملی کہ شائستہ نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب عامر کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے پہلی بار زندگی میں عامر سے شدید نفرت ہوئی، اور جب اس کی امی دوائیں لینے چلی گئیں تو میں اس پر پھٹ پڑا۔ تم نے ایک چھوٹی سی بات کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے احسن۔ میں عامر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس نے میرے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ میں نے غم سے بوجھل لہجے میں کہا، شائستہ یہ تم کہہ رہی ہو؟ تم
مجھے معاف کر دینا احسن، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ میری بھول تھی احسن، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ہاں، میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اگر عامر مجھے نہ ملا تو میں پھر سے جان دینے کی کوشش کروں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا شائستہ، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر کہا۔ عامر میرا دوست ہے، میں اسے مجبور کر دوں گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا، اور جب میں نے عامر سے اس بات کا تذکرہ کیا وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ احسن، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جو ذہنی طور پر بیمار ہے؟ خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں جو ذہنی طور پر بیمار اور بزدل ہوتے ہیں۔ بس آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کرنا۔ شائستہ بہت اچھی لڑکی ہے عامر، میں نے کب کہا وہ بری ہے؟ لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ شائستہ یونیورسٹی آنے لگی تھی، لیکن عامر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شائستہ نے مجھ سے کہا، احسن، میں نے عامر کو راضی کرنے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے کسی عامل بابا کے بارے میں پڑھا ہے، وہ من چاہے محبوب سے ملا دیتے ہیں، اور میں وہ وظیفہ کروں گی، دیکھنا میں عامر کو کس طرح پالوں گی۔ تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو شائستہ، یہ سب فراڈ ہے۔ لیکن عامل بابا فراڈ نہیں ہے، اس نے یقینی لہجے میں کہا۔ میں ان سے بات کر چکی ہوں، انہوں نے کہا کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، بس کچھ پیسے ہیں جو ان کو دینے ہیں۔ شائستہ تم ان چکروں میں مت پڑو، لیکن اس کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، اس نے میری بات سنی انسنی کر دی، اب اس نے یونیورسٹی آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کے گھر گیا، آنٹی بہت پریشان تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ شائستہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، وہ کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے، کبھی ساری رات کھڑے ہو کر کوئی وظیفہ پڑھتی ہے، کبھی تعویذ جلاتی ہے، اور ساری رات کھلے آسمان کے نیچے گزار دیتی ہے۔ اور پھر جب میں نے اس سے ملنا چاہا تو آنٹی نے مجھے اس سے ملنے سے انکار کر دیا کہ اس وقت تم اس سے نہ ملو۔ پھر چند دنوں بعد مجھے یہ بری خبر ملی کہ شائستہ پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ وہ عامل بابا اس کو ٹھگ کر کہیں بھاگ چکا تھا، اس کی دکان بند ہو چکی تھی، اور شائستہ مایوس ہو گئی تھی۔ مایوسی کے عالم میں اس نے چیخ چیخ کر پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا، تم سب دھوکے باز ہو، سب فراڈی ہو، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھ سے بھی یہ بات کہی، اور جب میں گھر آ گیا پھر دوسرے دن مجھے یہ خبر ملی اس کی دوست سے کہ شائستہ نے کل رات اپنی کلائی کی رگ کاٹ لی تھی اور خودکشی کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے عامر کو جب دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا، پھر میں گھر آ گیا، کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ ایک دن عامر گھر آیا، وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا۔ عامر پلیز آج کے بعد میرے گھر مت آنا، مجھے تم سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، تمہاری اور میری دوستی اب باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ چلا جاؤں گا پر سچ تو سن لو، بس تم میری آخری بات تو سن لو۔ شائستہ کو میں بھی پسند کرتا تھا، میں بھی پہلی نظر میں ہی اس کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عامر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری باتوں کو غور سے سننا احسن۔ شائستہ نے ایک دفعہ باتوں میں مجھے بتایا تھا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اب وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس پر مجھے بہت شدید غصہ آیا تھا، اور تیرا خیال بھی آیا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہوگے۔ میں نے شائستہ کو بری طرح دھتکار دیا، پھر تم نے اس سے میری صلح کروا دی، لیکن پھر بھی اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یار، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ سب میں نے اپنی دوستی کے لیے کیا تھا۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، کیا ایک نئی آنے والی لڑکی کے لیے، ایک محبوبہ کے لیے میں اپنی دوستی کو توڑ سکتا تھا، چھوڑ سکتا تھا؟ میں تو چاہتا تھا کہ وہ تمہاری شریک حیات بن جائے، تمہاری بیوی بن جائے، لیکن وہ تو میرے عشق میں پاگل ہو گئی تھی اور آخرکار اس نے جان دے دی۔ اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جھپٹ کر اسے گلے سے لگا لیا، پھر اسے محبت سے لگا کر میں نے کہا کہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بہت دیر تک ہم ساتھ رہے۔ عامر رخصت ہوا اور پھر مجھے تھوڑی دیر میں ہی خبر ملی کہ عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں بھاگم بھاگ اسپتال پہنچا تو معلوم ہوا میرا دوست، میرا سچا کھرا دوست مجھے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر بہت دور جا چکا ہے۔ آج نہ عامر ہے نہ شائستہ ہے، لیکن میری کتنی سخت جان ہے کہ میں پھر بھی جیے جا رہا ہوں۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ عامر کی موت کے بعد مہینوں میں اس کا غم بھلا نہیں سکا، اور پھر وہاں